السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے اور زکوٰۃ کے مسائل بتائیں گے۔ زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے، کس کو دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو عید کی نماز کا کیا ہے؟ پہلے تو آپ کو دل میں جو ہے نیت کریں گے کہ میں 2 رکعت نماز عید واجب پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ کے واسطے اس امام کے پیچھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر جو ہے ہاتھ باندھ لیں اور سبحانک اللہم آخر تک پڑھیں۔ پھر 3 تکبیریں کہیں گے آپ کو، پہلے تو آپ کو نیت کر کے ہاتھ باندھ لینا ہے، سبحانک اللہم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو 3 تکبیریں کہنی ہے، ہاتھ چھوڑنا ہے اس میں۔ پہلی اور دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر جو ہے چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد تیسری تکبیر میں آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کیا باندھ لیں گے، اور باقی رکعت میں جس طرح ہمیشہ سے نماز پڑھتے ہیں ویسے، مطلب آپ کو پہلے رکعت میں نیت کر کے ہاتھ باندھ لینا ہے، سبحانک اللہم پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ کو 2 تکبیریں کہنی ہے جس میں آپ کو ہاتھ چھوڑنا ہے، تیسرے تکبیر میں جو ہے آپ کو نیت باندھ لینی ہے، پھر جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں ویسے آپ کو 1 رکعت مکمل کرنی ہے۔ دوسری رکعت میں جو ہے سورت کے بعد جو ہے آپ کو جب امام تکبیر کہے تو پہلی، دوسری اور تیسری ہر تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی تکبیر میں کیا ہے، ہاتھ اٹھائیں بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے رکوع میں چلے جائیں گے، آپ کو 3 بار ہاتھ اٹھا کر چوتھی تکبیر میں آپ کو رکوع میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی نماز حسب دستور پوری کریں۔ نماز عید کا وقت آفتاب بلند ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، جیسے سورج نکلتا ہے صبح میں، اس سے لے کر زوال پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی 12 بجے تک ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نماز عید کے بعد امام خطبہ معصورہ پڑھے اور مقتدی خاموشی کے ساتھ سنیں۔ خطبہ کے بعد دعا ثبوت نہیں بلکہ سلام کے بعد ہی دعا کر لیں۔ اس کو میں ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں، میں نے کیا بتایا اس میں۔ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے، ہے نا، اور واسطے اللہ تعالیٰ کے محمد کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر آپ کو نیت باندھنی ہے، پھر آپ کو ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ کو 2 تکبیر میں آپ کو ہاتھ کانوں تک لے جا کر پھر چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر میں آپ کو نیت باندھ لینی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو 1 رکعت پوری کرنی ہے۔ پھر جب دوسری رکعت میں آپ جب سورت الحمدللہ سورت ملا دیں، جب رکوع میں جا رہے ہوں، آپ کو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، 3 بار۔ پھر چوتھی بار میں اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں گے، پھر آپ اس طرح سے 2 رکعت مکمل کریں گے۔ اور نماز عید میں کیا ہوتا ہے؟ نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، جمعہ میں نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، اور خطبہ کے بعد دعا نہیں کرنی ہے بلکہ آپ سلام کے بعد دعا کر لیں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اس میں جو ہے سنت کیا ہے پڑھنا؟ پہلی رکعت میں آپ سورہ اعلیٰ پڑھیں گے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں آپ کو سورہ غاشیہ پڑھنی ہے۔ یہ چھوٹا سا طریقہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، دونوں نمازوں کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس نصاب کی بقدر مال ہو۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 87 گرام یا 440 ملی گرام سونا ہو، یا 612 گرام یا 360 ملی گرام جو ہے چاندی ہے، اس کی قیمت کی بقدر رقم یا سامان تجارت ہو۔ دیکھیے اتنے گرام اگر آپ کے پاس 480 ملی گرام اگر سونا ہو، یا 612 گرام یا 360 ملی گرام آپ کے پاس چاندی ہو، یا اس کی قیمت ہو، تو آپ کیا ہے؟ نصاب ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اتنا اگر مال ہے آپ کے پاس تو آپ پر کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ ضروری ہو جاتی ہے دینا۔ ایسے نصاب جب سال بھر کسی کی ملک میں رہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے، ٹھیک ہے، کسی کے پاس اگر اتنا مال ہے اور وہ کسی کے ملک میں رہتا ہے، ہندوستان میں رہتا ہے یا چائنا وغیرہ میں رہتا ہے، اگر اتنا مال اکٹھا ہو جاتا ہے، جیسے میں نے بتایا 480 ملی گرام سونا ہو، یا 612 گرام یا 360 ملی گرام اگر یہ کیا کہتے ہیں چاندی ہو، تو اس پہ کیا ہو؟ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے دینا، ٹھیک ہے؟ اب صاحب نصاب اگر کسی سال زکوٰۃ پیشگی دے دے تو یہ بھی جائز ہے، البتہ اگر بعد میں سال پورا ہونے سے پہلے مال بڑھ گیا، ٹھیک ہے، تو اس بڑے ہوئے مال کی زکوٰۃ بھی دینا ہوگی۔ مان لیجئے اس کے پاس جتنا مال ہوا تھا اور اینڈ ٹائم پر جو ہے اس کے پاس مال ایک دم سے بڑھ جاتا ہے، تو جو بڑا ہوا مال ہے اس میں سے بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، یہ نہیں کہ جو تھا آخر تک اس میں سے دے گا۔ جس قدر مال ہے اس کا 40واں حصہ دینا فرض ہے۔ مان لیجیے میرے پاس 100 روپے ہیں تو 40واں حصہ کیا ہوگا؟ 100 روپے کا 25 پیسے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ 40 سے ڈیوائڈ کر دیجئے، نکال لیجئے، اور 1000 میں 25 روپے ہو جائیں گے، ٹھیک؟ 1000 میں 25 روپے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ 1000 میں 25 روپے ہو جائیں گے، اس طریقے سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟
تو اگر آپ کر کے دیکھیں تو 100 اس طریقے سے، تو جو 100 روپے میں جو ہے آپ کو کتنا روپے نکالنا ہے؟ 2.5 روپے نکالنا پڑ رہا ہے۔ کتنا؟ 2.5 روپے۔ اور 1000 میں آپ کو نکالنے پڑیں گے 25 روپے، ٹھیک ہے؟ 25 روپے 1000 میں نکالنے پڑیں گے، تو 40واں حصہ کر کے آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھ میں آپ کتنا نکالنا ہوتا ہے زکوٰۃ میں؟ 40واں حصہ، 100 روپے میں 40واں حصہ، ٹھیک ہے؟ کسی بھی چیز کا 1000 ہے، 2 لاکھ ہے، 2 لاکھ کا 40واں حصہ، 2.5% جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سونے چاندی یا جس مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہے اس کا 40واں حصہ دینا بھی صحیح ہے، اور 40واں حصے کی قیمت ادا کر دینا بھی جائز ہے۔ 40واں حصہ دے دیں یا 40واں حصے کی قیمت دے دیں، ٹھیک ہے؟ چاہے گیہوں، کھیت وغیرہ یہ سب اس میں بھی، مگر قیمت خریدنا کیا لگے، بلکہ زکوٰۃ فرض ہونے کے وقت کیا ہے، بازار میں جو قیمت ہوگی اس کا 40واں حصہ دینا ہوگا۔ مان لیجیے آپ نے جو بھی چیز خریدی، ٹھیک ہے، سونا وغیرہ، سال بھر گزر گیا، اب اس کی قیمت پہلے آپ نے خریدا تھا 5000 کا، اب ہو گیا 10,000، تو آپ کو اس میں سے 40واں حصہ دینا پڑے گا۔ اس کی قیمت سے، آج کے وقت کی قیمت کے حساب سے آپ کو 40واں حصہ دینا پڑے گا۔ کسی فقیر کو اتنا مال دے دینا کہ جتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مکروہ ہے، لیکن اگر دے دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اس سے کم دینا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اتنا آپ نے مال کسی غریب کو دے دیا جس پر زکوٰۃ فرض جاتی ہے، مان لیجیے اتنا مال لیجیے کہ 480 ملی گرام سونا کی قیمت کے برابر آپ نے زکوٰۃ، کوئی بہت زیادہ کماتا ہے تو اس فقیر پر بھی کیا ہے، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، تو مکروہ ہے یہ دینا، ٹھیک ہے؟ اتنا نہ دیں۔ اور دوسری چیز، اگر اس سے کم دے دیا آپ نے جس سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ مقروض کو اس کے قرضے کی بقدر، یعنی جس سے اس کا قرضہ ادا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دینا جائز ہے۔ مان لیجیے کوئی قرض دار ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کا قرضہ اس سے ادا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ وغیرہ سے، تو زکوٰۃ دینا کیا ہے، جائز ہے۔ قرضہ خواہ کتنا ہی ہو، زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو رقم کسی مستحق زکوٰۃ کو دی جائے، ٹھیک ہے، اس کی کسی خدمت کے معاوضے میں نہ صرف اللہ کے لیے ہو، ٹھیک ہے، کسی خدمت کے معاوضے میں نہ ہو، بلکہ اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ دی تو اس کی خدمت کے لیے نہ دیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے ہو، ٹھیک ہے، ثواب کی نیت سے ہو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مستحق زکوٰۃ کو مالکانہ طور پر دی جائے، جس میں اس کو ہر طرح کا اختیار ہو، اس کے مالکانہ قبضے کے بغیر زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ مان لیجیے آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کا مالکانہ قبضہ ہو، ٹھیک، مالکانہ قبضہ ہو، ادروائز زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ مان لیجیے آپ نے کسی کو زکوٰۃ دی، اس سے کہہ دیں کہ یہ لے آنا، یہ لے آنا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ نہ کہیں، بلکہ آپ زکوٰۃ دے دیں، وہ جو چاہے کرے، ٹھیک۔ کارخانوں اور میل وغیرہ کی مشینوں پر زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن اس میں جو خام مال یا کیا ہے، تیار شدہ مال ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو کارخانوں کی جو مشینیں ہوتی ہیں، میل وغیرہ کی، تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، لیکن ان سے جو مال تیار ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سال بھر میں کتنا مال ہوا۔ سونے چاندی کی ہر چیز پر زکوٰۃ فرض ہے، زیور، برتن، حتیٰ کہ سچا گوٹا یا ٹھپا، اصلی زری چاہے کپڑوں میں لگے ہوئے ہوں، سونے چاندی کے بٹن اور انگوٹھی پر بھی زکوٰۃ کیا ہے، فرض ہے۔ سونے چاندی وغیرہ کی انگوٹھی پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ کسی کے پاس کچھ روپیے، کچھ سونا، کچھ چاندی اور کچھ مال تجارت ہے، مگر علیحدہ علیحدہ ان میں سے کوئی بھی بقدر نصاب نہیں، مطلب الگ الگ تو مطلب ہو نہیں پا رہے ہیں اتنی قیمت کے برابر، اگر سب ٹوٹل ملا کر اگر ہو رہے ہیں، سب کو ملا کر دیکھیں گے، اگر مجموعہ کی قیمت 612 گرام یا 340 ملی گرام چاندی کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اگر سب کی قیمت ملا کر اتنی ہو جائے گی تو، اور اگر اس سے کم رہے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر ان سب کو ملا کر جو قیمت ہو رہی ہے اگر کم ہے 612 ملی گرام یا کتنا ہوگا 360 ملی گرام، تو پھر نہ دیں گے۔ نصاب میں جو ہے چاندی کا اعتبار کیا گیا ہے، اس میں غریبوں کا فائدہ ہے، کیا ہے ملوں اور کمپنیوں کے شیئرز پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، بشرطیکہ کہ شیئرز کی قیمت بقدر نصاب ہو یا اس کے علاوہ دیگر مال مل کر۔ تو شیئرز جو ہوتے ہیں کمپنیوں کے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اگر ان کی قیمت اتنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جتنی اگر پیسہ بڑھ جاتا ہے تو جتنا آج کے وقت میں ہے اس کے حساب سے آپ کو دینی ہوگی۔
اب اس میں کیا ہے، شیئرز ہولڈر مالک نصاب بن جاتا ہے۔ البتہ کمپنیوں کے شیئرز کی قیمت میں جو کیا ہے مشیزی اور مکان اور فرنیچرز وغیرہ کی لاگت بھی شامل ہوتی ہے ان کے شیئرز میں، کہ ہاں یہ خریدنا ہے گھر کے لیے۔ در حقیقت زکوٰۃ کی مستثنیٰ ہے، اس لیے اگر کوئی شخص کمپنی سے دریافت کر کے جس قدر رقم اس کی مشیزی مکان اور فرنیچر میں لگے، اس کو اپنے حصے کے مطابق شیئرز کی قیمت میں سے کم کر کے باقی کی زکوٰۃ دے دے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو گھر بار کے لیے جو بھی فروخت کرنا ہے فرنیچر وغیرہ، اس کو نکال کر اور جتنا بچ رہا ہے اس پہ زکوٰۃ کیا ہے جائز ہو جائے گی۔ سال کے ختم پر جب زکوٰۃ دینے لگے، اس وقت جو شیئرز کی قیمت ہوگی وہی لگے گی۔ مثلا ابتدائی سال میں 2000 روپے تھے اور سال ختم ہونے پر 2500 کی مالیت ہو گئی، تو 2500 کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو مان لیجیے شروع سال میں 2000 تھی اور سالانہ میں کتنی ہوگی، آخری سال میں 2500 ہو گئے، تو اس کے حساب سے دینی پڑے گی۔ نابالغ کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں، جو نابالغ ہے 18 سال سے کم ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس کے مال پر کیا ہے سادات کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اگر کوئی سید ضرورت مند ہو تو زکوٰۃ سے ہٹ کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر کوئی سید وغیرہ ہے، آل رسول ہیں، تو ان کو زکوٰۃ نہ دیں، منع ہے انہیں زکوٰۃ دینا، ان کو جو ہے زکوٰۃ سے ہٹ کر ان کی مدد کر دیں۔ اپنے اصول و فروع یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور اولاد اور میاں بیوی کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ان لوگوں کے علاوہ جو ہے دوسرے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی بہن، بھانجے بھتیجے، چچا خالہ پھوپھی اور ماموں وغیرہ کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر بھانجے ہوں، بہن ہو یا بھتیجے ہوں، خالہ پھوپھی، ان کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن گھر والوں کو نہ دیں، جیسے دادا دادی، نانا نانی، بلکہ ان قریبی لوگوں کو زکوٰۃ دینے میں کیا ہے دوہرا اجر ملتا ہے۔ البتہ انہیں زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی صراحت نہ کریں، بلکہ یہ نہ کہیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بلکہ آپ ان کی مدد کر دیں، انہیں لگنا نہیں چاہیے۔ زکوٰۃ دینے کا دوسرا صلہ رحمی کرنے کا زکوٰۃ کے مال سے غیر مسلم محتاجوں، بیواؤں اور ان کے یتیموں کی امداد کرنا نہیں چاہیے۔ تو ان کی غیر مسلم ہوتے ہیں محتاج بیواؤں، ان کی زکوٰۃ سے مدد نہ کریں، صدقہ فطر سے کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم جو مدرسے کے مدرسین و ملازمین کی تنخواہوں میں دینا درست نہیں، اسی طرح امام و مؤذن کی تنخواہوں میں دینا بھی جائز نہیں۔ تو اگر آپ نے زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے، اگر آپ جو مدرسین ہیں، مدرسے پڑھانے والے ہیں، یا مؤذن ہیں، امام کی تنخواہوں میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دینا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور کن کن کو زکوٰۃ، گھر والوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، یہ نام لکھا ہوا ہے۔ ان کے علاوہ پھوپھا پھوپھی، بھانجا، انہیں دے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور نابالغ کے مال پر آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور سادات کو نہیں دے سکتے، سید وغیرہ کو نہیں دے سکتے، جو لوگ آل رسول ہیں ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنا یاد کریں گے، بس یہی جتنا میں نے بتایا اس کو بس دھیان میں رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آگے کے اسباق کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔